السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، 2023 ختم ہونے کو ہے اور 2024 کا آغاز قریب ہے. جب سال کا آخری لمحہ اور آخری وقت آتا ہے اور نئے سال کی شروعات ہوتی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح روزانہ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، ماہ گزرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سال مکمل ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے. تو اس نئے سال کی شروعات میں جو گناہ اور جو عیاشی اور جو فحاشی اور جو فحش گوئی اور جس طریقے سے زناکاری اور شراب نوشی اور دیگر طرح طرح کے بڑے بڑے گناہ جو آج مغربی کلچر اور تہذیب و تمدن کے دل داداؤں نے پوری دنیا میں عام کیے ہیں، یقیناً یہ عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں. مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی کلچر جو شروع ہی سے اسلام دشمن کلچر رہا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے خلاف رہا اور اسی کلچر نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر دیا. 31st نائٹ کو ایک فنکشن کے طور پہ منایا جاتا ہے اور اس میں وہ کون سا گناہ نہیں ہوتا جس سے روح انسانیت اور قلب آدمیت کانپ جائے. ہوٹل بک کیے جاتے ہیں، ریزورٹ بک کیے جاتے ہیں، ریسٹورنٹ پر ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پر، بازاروں میں، کوچوں میں مرد و عورت کا اختلاط اور طرح طرح کے گناہ کہ جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہی تعلیم برحق ہے، اور آپ کی تعلیمات اور پیغامات کو چھوڑ کر دیگر جتنے یہود و نصارہ کے کلچر ہیں، مجوسیوں کے طریقے ہیں، وہ سب تباہ کن ہیں اور برباد کرنے والے ہیں. اللہ رب قدیر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، آپ مسلمانوں سے اور مسلمان عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی پارسائی کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی اللہ رب قدیر نے آنکھ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. لیکن تھوڑا غور اگر کیا جائے تو 31 دسمبر کی رات، جسے 31st نائٹ کے نام سے منایا جاتا ہے، اس میں نہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے نہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ ایک نئے فیشن کے طور پر کہ اگر یہود و نصارہ عام گناہ کے نام پہ مسلمانوں کو بلائیں تو کوئی جانے کو تیار نہ ہو،
لیکن انہوں نے اسے ایک فنکشن اور ایک فیشن اور ایک نیو کلچر کے نام پر رائج کیا، اور آہستہ آہستہ شہروں سے ہوتا ہوتا پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں یہ عام ہوا، اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، رسول اللہ علیہ السلام کے دیوانوں کا، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ کا نام لینے والوں کا اس میں گرفتار ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب قدیر صاف ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے، نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، مجوسیوں کو راضی کرنے کے لیے، کرسچنوں کو راضی کرنے کے لیے، اسلام مخالفت طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے تم ان کے کلچر کو اپناؤ گے، ان کے فیشن کو اپناؤ گے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے، ان کے رسم و رواج کو اپناؤ گے، تو وہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ہاں، جب تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، یعنی تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے اور انہی کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ان کے تہوار اور ان کے فنکشن کو تم اپنے اندر ڈھال لو گے، تب وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اگلوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی گوہ کے بل میں گیا ہوگا تم بھی اس کے پیچھے جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اگلے یہود و نصارہ ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہود و نصارہ ہیں، اور کون ہے؟ ان آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً آج یہ فرمان 100% سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا فرمان تو سچ ہے ہی۔ تو آج 31 کے نام پر آپ شہروں میں گھوم کر دیکھیں یا اپنے علاقوں میں کوچوں میں بازاروں میں گھوم کر دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا یہی مسلمان ہیں؟ کیا یہی مومن ہیں؟ کیا یہی رسول اللہ کے امتی ہیں؟ یہود و نصارہ کریں، کافر و مشرک کریں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایک دیندار اور ایک مسلمان اور ایک اللہ اس کے رسول کا نام لینے والا رسول اللہ کا سچا امتی یہ کرے تو یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے اور افسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے 31 بالکل قریب ہے۔ میرا آپ سے یہ پیغام ہے، اور سنی تبلیغی مشن کے اس چینل کے ذریعے میرا آپ سے یہ پیغام ہے کہ آپ جب 31 نائٹ آئے، رات کو 12 بجنے کے قریب ہوں، تو آپ گناہوں کی طرف نہ جائیں، عیاشی کی طرف نہ جائیں، فحاشی کی طرف نہ جائیں، زناکاری کی طرف نہ جائیں۔ آنکھ کا بھی زنا نہ ہو، بدن کا بھی زنا نہ ہو، کان کا بھی زنا نہ ہو، ہاتھ پیر کا بھی زنا نہ ہو۔ یہاں ایک خدشہ یہ دلایا جاتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ان کے فنکشن میں شامل ہونے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ہم صرف ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شیطان دھیرے دھیرے قلب انسانیت پر حملہ کرتا ہے، وہ دیکھنے کے بہانے لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گناہ کرا دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ وہ فاحشہ ہے، برا ہے اور کیا ہی بدترین راستہ ہے۔ تو زنا کرنا تو بہت دور کی بات، جو دواعی زنا کی دعوت دینے والے نظارے ہیں یقیناً ان سے بھی بچنے کا قرآن حکم ارشاد فرماتا ہے۔ لہذا عورتوں کی عریانیت ہے، بے پردگی ہے، اسی طرح شراب نوشی ہے، اسی طرح آنکھوں کان اور بدن انسانیت کا زنا ہے، اور اسی طریقے سے کھلے عام ہر اعتبار سے شریعت کی نافرمانی اور خلاف ورزی اس رات میں کی جاتی ہے۔ اس لیے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مؤدبانہ اپیل ہے، یہ مخلصانہ گزارش ہے کہ اس رات میں اپنے دکان و مکان کے قریب، اپنے گھر اور بلڈنگ کے قریب جہاں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کا وعظ ہو، ان کی تقاریر ہوں، اجتماعات ہوں، ان میں شامل ہو جائیں اور وہ بیانات سنیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اسی طرح اللہ کے عذاب
سے اپنے آپ کو بچائیں اور سچا مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں، سچا عاشق رسول ہونے کا، عاشق غوث و خواجہ رضا ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی تبلیغی مشن کے بھی جہاں جہاں جو برانچیز ہیں وہاں پر اس رات میں گناہوں سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف ماہل اور راغب کرنے کے لیے اجتماعات کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ اس میں شریک ہو جائیں، یا کسی دوسری جگہ اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی پروگرام ہوتا ہو تو آپ وہاں جائیں، علماء کرام کے بیانات سنیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ علماء کی زیارت بھی کریں گے، آپ علماء کرام کے وعظ و نصیحت کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی تو آپ اور ہم عمل بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب تک ہم اس پروگرام میں بیٹھے رہیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے، تو ہم وہ باتیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، جو ماڈرن کلچر کی عورتیں یا مرد حضرات کرتے ہیں، اور جو کرسچن کرتے ہیں یا جو کافر و مشرک کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹے بہانے، جھوٹے ہیلے اور ان کی فحش گوئی اور ان کے یہ نت نئے کلچر جو شریعت کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، قرآن و احادیث کے خلاف ہیں، تعلیمات مصطفیٰ کے خلاف ہیں، تعلیمات صحابہ اولیاء کے خلاف ہیں، پیغامات انبیاء کرام کے خلاف ہیں، تعلیمات علماء ربانیین کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے ضرور بھی ضرور محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آنے والی جو رات ہے 31 نام سے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بہکانے کے لیے، گناہوں کے دلدل میں پھنسانے کے لیے، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑوانے کے لیے، زناکاری کی طرف آپ کو رغبت دلانے کے لیے ہر ممکن یہ ظالم کوشش کرتے ہیں، یہ بدماش ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ نفس کے دھوکے میں نہ آئیں، آپ نفس کے فریب میں نہ آئیں، بلکہ آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں ایسے فنکشن ہوتے ہوں ان سے دور رہیں، دیکھنے کے بہانے بھی نہ جائیں، اس لیے کہ دیکھنے کے بہانے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں گرفتار ہو جائیں، اس میں ملوث ہو جائیں۔ اور جہاں علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہوں، اگر بیانات نہ بھی ہوتے ہوں تو اپنے گھر میں بیٹھیں، حضور پہ درود پاک پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کریں، دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ سال عطا فرمایا، یہ سال ہمارا مکمل ہوا، نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں چھوڑی، روزوں میں کتنی ہماری غلطیاں رہ گئی، زکوٰۃ ہم نے صحیح معنوں میں ادا کی کہ نہیں کی، سب باتوں کو یاد کریں اور آئندہ سال ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کل مسلمانان ہند کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے، اور خاص کر حماس، غازہ پٹی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن و امان، امن و قرار اور شانتی عطا فرمائے اور ان پر بھی اپنا خصوصی فضل فرمائے، تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچ کر نیکی کی طرف راغب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔